حضرت سلمان محمدی سے فرمایا اے سلمان عزیزوں، بہرحال میں اپنے ساتھ یہ روایتوں کے الفاظ لے کر آیا ہوں، ان میں طاقت ہے عزیزوں، ان میں عجیب تاثیر ہے۔ فرمایا اے سلمان سنو، ختمی مرتبت فرما رہے ہیں، اے سلمان سنو، من احبا ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ کے چاہنے والوں میں سے قرار پائے گا۔ ساتھ ہے عزیزوں میرے، من احبا ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، وہ کل کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کل کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا اے سلمان سنو، ومن ابغضها فہو فی النار، اور جو میری بیٹی سے خدا نخواستہ بغض رکھے گا، جو میری بیٹی سے منہ موڑے گا، فہو فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اے سلمان، فاطمہ کی محبت ینفع فی مئۃ من المواطن، 100 مقامات پر میری بیٹی کی یہ محبت کام آنے والی ہے، کہ جس میں کم ترین مقامات موت کا مرحلہ ہے، اللہ اکبر، قبر کا مرحلہ ہے، محشر کا عالم ہے، میزان و صراط و محاسبے کے جو ہے وہ سخت ترین مقامات میری بیٹی کے چاہنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ آسان اور سہل ہونے والے ہیں۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے، اللہم صلی علی۔ وہ شہزادی عزیزوں جو رب کی جانب سے تحفہ ہے اللہ کے رسول کے لیے، ساتھ دیجئے گا میرا عزیزو، وہ شہزادی جو تحفہ ہے رب کی جانب سے اللہ کے رسول کے لیے، کبھی عالم بالا بلایا، ہاں، اور اس بہشتی سیب کے ذریعے سے ہاں اس مہمانی کا اہتمام کیا، اور کبھی زمین پر اس طرح سے اہتمام کیا کہ فرمایا 40 دنوں تک اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو بسر کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو اے حبیب، ایک جانب اللہ کے رسول کائنات کی افضل ترین شخصیت، دوسری جانب ہاں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد۔ واہ، فرمایا 40 دن تک اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو بسر کرنا ہے، پیغام بھجوایا شہزادی کی خدمت میں۔ یہ دوری خدا نخواستہ ناراضگی کی سبب سے نہیں ہے اے خدیجۃ الکبریٰ، خدا تو اپنے عظیم ملائکہ پر تجھ جیسی کنیز کے سبب سے افتخار فرماتا ہے، خدا ایک خاص ہدیہ عنایت کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، جب 40ویں شب آئی، اب آسمان سے کھجورے اور انگور اور کوثری ہاں عزیزو جام اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کے لیے موجود ہے۔ پس تحفہ پروردگار ہے شہزادی دو عالم، جو جب ماں کے بطن میں ہے تو ماں کے انس و ماں کی وحشت کی دوری کا سبب بن رہی ہے۔ مکے والوں نے منہ پھرا لیا تھا، کیوں آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کی؟ کوئی جو ہے وہ ہمراہی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی تنہائی میں شہزادی ماں کے لیے مونس و مددگار ہے، کون؟ فاطمہ زہرا، جب عالم بطن میں ہے عزیزوں، اور ظاہر میں کچھ اس طرح سے باپ کی خدمت کر رہی ہے کہ ام ابیہا قرار پائیں اپنے شوہر کے لیے۔ عزیزوں وہ جو مشکل کشا کائنات ہے، عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے علی، بہت جلد تمہارے 2 سہارے تمہارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک سہارا اللہ کے رسول کا، دوسرا سہارا شہزادی کا، وہ جو مشکل کشا کائنات ہے، اس کے سہارے کا نام ہے فاطمہ زہرا، اس کے سہارے کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ عزیزوں مقام اور مرتبہ دیکھیے، مولا فرماتے ہیں غم و اندوہ میں ٹوٹ جاتا تھا علی، لیکن جب کبھی نگاہ پڑتی تھی فاطمہ زہرا کے ذی نور وجود پر، فتنکشف عن الہموم والاحزان، یہ غم و اندوہ دور ہو جاتے تھے۔ وہ جو 11 اماموں کی ماں ہے عزیزوں، اتنا عظیم مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے کیوں کر نصیب ہوا؟ میں نے شہزادی کی کچھ فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، شہزادی کے چاہنے والوں کی فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سوال، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ شہزادی کو اللہ نے کیوں عطا کیا؟ مفاتیح الجنان سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے۔ مفاتیح الجنان کی ابتدا میں عزیزوں ایک بخش ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر لکھا ہے اپنے ہر دن کو 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے جوڑ دیجئے۔ ہفتے کے کتنے ایام ہیں؟ 7۔ معصومین کی کتنی تعداد ہے؟ 14۔ ہاں یہاں پر میتھس نہیں چلائیے گا، 14 ڈیوائیڈڈ بائی 7، بس ہر روز 2 معصوم کا ذکر نہ۔ اہل بیت نے طریقہ سکھایا، فرمایا اپنے پورے ہفتے کو اہل بیت کی یاد سے منور کر دیجئے۔ ہفتے کا دن اختصاص رکھتا ہے حضرت سے،
ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، ایک بلند آواز سے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اتوار کا دن اختصاص رکھتا ہے مولا کائنات اور شہزادی دو عالم سے، پیر کا دن اختصاص رکھتا ہے امام حسن و امام حسین سے، منگل کا دن اختصاص رکھتا ہے چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام سے، بدھ کے دن 4 اماموں کی زیارت بجا لانی ہے، 4 اماموں کو یاد کرنا ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام۔ جمعرات کا دن 11ویں امام سے اختصاص رکھتا ہے، اور جمعے کا دن میرے اور آپ کا زمانے کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، یہ بچہ جو ہے وہ ایک قلم و کاغذ کے ساتھ ہے، قلم و کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، دوبارہ سے تکرار کر دیجئے عزیزوں۔ ہفتے کا دن کس سے اختصاص رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ اتوار کا دن مولا کائنات اور شہزادی سے، پیر کا دن امام حسن و امام حسین سے، منگل کا دن 3 اماموں سے، چوتھے اور پانچویں اور چھٹے امام سے، بدھ کا دن 4 اماموں سے، 7ویں، 8ویں اور 9ویں اور 10ویں امام سے، جمعرات کا دن 11ویں امام سے، اور جمعے کا دن مولا و آقا سے تعلق رکھتا ہے۔ پورا ہفتہ انسان ان چہاردہ معصومین کی زیارت سے بہرہ مند ہوتا چلا جائے۔ مفاتیح الجنان میں جائیے، وہاں پر یہ زیارت موجود ہے۔ میں نے پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیا، آہستہ آہستہ اپنے موضوع سے نزدیک ہوا جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا عزیزوں۔ وہ شہزادی جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جس کے چاہنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جو اپنے بابا کی نسبت سے ام ابیہا، اپنے شوہر کی نسبت سے دل کا چین و سکون، غم و اندوہ میں عظیم سہارا ہے مولا کائنات کے لیے، اور 11 اماموں کی ماں فاطمہ، یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کیسے عطا کیا؟ اتنا عظیم مقام، اور وہ بھی اس معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا ننگ و عار دیکھا جاتا تھا، باپ اس ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اتنا عظیم مقام و مرتبہ۔ زیارت کے کلمات کو جا کر پڑھ لیجئے، وہاں پر میرے اور آپ کے لیے یہ ماجرا حل ہو جائے گا۔ اللہ کسی کو بھی عظیم مقام و مرتبہ اس کے عظیم کردار کے بغیر عطا نہیں کرتا ہے۔ یہاں سے زیارت شروع ہے۔ پہلے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بقیہ الفاظ آنے والی تقاریر میں کوشش کریں کہ یہ زیارت کے الفاظ مجھے اور آپ کو یاد ہو جائیں۔ یا ممتحنہ، اے وہ بیوی کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ یا ممتحنہ، اے وہ کہ جس کا امتحان لیا گیا۔ کس نے امتحان لیا؟ اس کے رب نے۔ کب امتحان لیا؟ اس عالم بالا میں۔ فوجدکی لممتحنکی صابرا، رب نے امتحان لیا اور آپ کو اس امتحان میں صبر و استقامت کے ساتھ پایا۔ فوجدکی لممتحنکی صابرا، اس مقام پر انسان شہزادی کی خدمت میں تقاضا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءَ، شہزادی ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا اطمینان یہ ہے کہ ہم آپ کے اولیاء ہیں، آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، وَمُصَدِّقُونَ، اور آپ کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، آپ نے جو تعلیمات دی ہے اس کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہیں، وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَ بِهِ أَبُوكِ وَأَتَانَ بِهِ وَصِيُّهُ، اور ہم استقامت کے ساتھ جو کچھ آپ کے بابا نے فرمایا، جو کچھ ان کے وصی برحق نے فرمایا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں انسان کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ فَإِنَّا نَسْأَلُكِ، شہزادی ہم آپ کی بارگاہ میں تقاضا مند ہیں، إِن كُنَّ صَدَّقْنَاكِ، اگر ہم اپنی باتوں میں سچے ہیں، إِلَّا أَلْحَقْتِنَا، تو آپ مہربانی فرما دیجئے ہمیں ملحق کر دیجئے۔ اگر ہم اس اپنے اعلان میں، اپنے اس اقرار میں سچے ہیں کہ جو کچھ آپ کے بابا نے لایا، جو کچھ ان کے وصی برحق نے لایا، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو شہزادی آپ ہمیں ملحق کر دیجئے اپنے بابا کے ساتھ، ان کے وصی برحق کے ساتھ، لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا، تاکہ ہم اپنے نفوس کو بشارت دے سکیں، بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَایَتِكِ، کہ ہم پاک و پاکیزہ ہو گئے آپ کی ولایت اور آپ کی سرپرستی کے سبب۔ بہت سارے صاحبان ایمان شب جمعہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ رزق میں اضافہ ہو جائے، لیکن اس کے معنی پر توجہ نہیں دیتے۔ وحالیہ کے پروردگار متعال نے واقعی رزق اس کے ترجمے میں رکھا ہے، اس پیغام میں رکھا ہے جو اس میں ہے۔ کتنے ہی صاحبان ایمان ہیں جو ان 7 دنوں میں ہر دن
جو اختصاص رکھتا ہے امام وقت کے ساتھ، امام حضرت معصوم کے ساتھ، اس کے ساتھ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے. ذکر شہزادی دو عالم مجھے اور آپ کو طہارت عطا کرتا ہے، مجھے اور آپ کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ انسان فرش ازا پر آئے اور فرش ازا سے واپس پلٹ جائے اس عالم میں کہ بد اخلاقی اس کے وجود میں باقی ہے، خدا نہ خواستہ آنکھیں پھر بھی گناہ کر رہی ہیں، کان پھر بھی گناہ سن رہے ہیں، تو کم پر میں نے اور آپ نے اکتفا کی ہے عزیزو. اس عظیم مرتبہ بی بی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو جتنا اس شہزادی سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا.